اب میں استاد محترم محمد رمضان بسمل صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، پیکرے دل رما بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا کہ اس نے تخلیق کو رشت آیا، اور جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس سے گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر سزا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر حقیقت کی ادا بن کر نشانے بے نشاں بن کر رسول اللہ آئے حسن رتنت کی ادا بن کر تیرے جلووں پہ قربانی رہو دل کر دیے روشن، کبھی شمس الضحیٰ بن کر کبھی بدر الدجا بن کر دعوت دے رہا ہوں استاد محترم محمد رمضان بسمل صاحب کو۔ بیٹے بالکل آپ کا ٹائم نہیں لیا جائے گا، تقریباً ہمارا پروسیس نیئر ٹو اینڈ ہے، تکمیل کر چکے ہیں ہم نے تو لگوانی ہے اپنی حاضری۔ عام زبان زد عام یہ واقعہ ہے کہ خوبصورت ترین پیغمبر ایک ہی بات کر کے بس میں قاری صاحب کو مدعو کروں گا کہ لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ قاری صاحب لیں گے، تب تک ہمارا رزلٹ فائنل ہو جائے گا۔ چھٹی کا ٹائم آپ کا 12 بجے کا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹائم سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر دیں، مطلب فرسٹ ایئر کو پہلے سیکنڈ ایئر کو بھیج دیں، باقی چھٹی سے پہلے انشاءاللہ آپ فارغ ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹے بیچا جا رہا تھا، حسین و جمیل پیغمبر، اب کون ان کی قیمت لگا سکتا ہے، کون ان کو خرید سکتا ہے، لیکن یہ مالک کے نظام ہیں، چلتے ہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے، بندوں کو پرکھنے کے لیے اللہ اس طرح کے سٹیج سجاتا رہتا ہے۔ تو لوگ جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، بڑے بڑے ساہوکار، سونے اور چاندی کے بہت بڑے تاجر، بڑے امیر زادے یوسف علیہ السلام کی گولی لگانے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران دیکھا گیا کہ ایک گڑیا جھکی ہوئی کمر، کچھ بھی پاس نہیں ہے سوائے ایک سوت کی اٹی کے۔ تھوڑے سے آپ اگر دیہات میں جائیں تو ہماری مائیں بہنیں چرخا کھاتا کرتی تھی، اور تب وہ سوت کی ایک کچی اٹی جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑی بھی نے وہ لی ہوئی ہے، جا رہی ہے راستے میں آپ جیسا یا کوئی سمجھدار بندہ، آج کل کے زمانے کا بڑا ہوشیار بندہ مخاطب ہو کے کہتا ہے بڑی بھی کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا میں ادھر جا رہی ہوں، سنا ہے یوسف علیہ السلام کی گولی لگ رہی ہے تو میں بھی وہاں شامل۔ تو نے کہا بڑی بھی کملی ہو گئی ہے تو، وہ حسین و جمیل پیغمبر، مطلب ان کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی، اور آپ یہ سود کی ہڈی لے کے جا رہی ہو اور اس سے یوسف کو خریدنے جا رہی ہو۔ تو بیٹے اس نے ایک بات کی تھی، بڑی بھی نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں یوسف کو خرید سکوں گی، یوسف علیہ السلام کو خرید سکوں گی کہ نہیں خرید سکوں گی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں ہمارا مقصد بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی کی مدح سرائی ہو رہی ہے، ہم اپنا نام اس میں انٹر کروا لیں۔ یہ نام کی شمولیت کے لیے آپ کو مجھے جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں اساتذہ کرام، ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا، آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ آپ کو جزا دے اور نبی کے صدقے ہم سب پہ مہربانی ہو اور اللہ ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا کرے۔ اب میں بلا تعمیر قاری صاحب سے گزارش کروں گا، ساتھ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ میں وہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، تب تک آپ کا رزلٹ فائنل ہو جائے گا، ہم رزلٹ اناؤنس کر دیں گے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کے اندر ہی ہم ایک اچھا گیدرنگ کر کے اس میں باقاعدہ اسکول کی جانب سے آپ کو پرائز دی جائے۔ اللہ آپ کا امین رسول۔ تھینک یو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سروں کا تاج، ہمارا فخر، اور میرے اسکول کے بھی استاد، مسجد کے بھی استاد اور تقاریر کے بھی استاد
آج ان کی کوششوں کی بدولت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ان کی محنتوں پر یقین ہے، ان کی کوششوں پر یقین ہے اور ان پر فخر ہے۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غارِ ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، تو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، بدعا کی صباحت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وصورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی لذت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ اب دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام، عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا قاری انیس الرحمن عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وبشارت عیسیٰ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، چونکہ محفل میلاد ہے اور یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور ربیع الاول کی بھی آج پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ تو میرے نبی، آپ کے نبی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، وراء الوراء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خزاں کے ڈیرے تھے، لیکن جب آپ آئے تو بہار آ گئی۔ حالانکہ ربیع الاول تو پہلے بھی آتا تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور ربیع الاول آیا ہے تو حقیقت میں کائنات پر پہلی بہار اس وقت آئی جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے ہیں، تو پہلی بہار اس وقت آئی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، کتاب فطرت کے سرے برق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلام میں بھی نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشش نگاہ خواہ اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ ڈیلی ہے، سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہو نا، سبحان اللہ۔ اس طرح سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر ہی میں آپ کی سماعتوں سے ٹکراؤں گا۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں،
گویا مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اماں آمنہ کے بدن سے تشریف لائے تو اماں آمنہ کے دل میں دو خیال پیدا۔ ایک خیال یہ کہ میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں، اور دوسرا خیال یہ کہ یہ میرا بچہ یتیم ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں تو ذہن سے آواز آتی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بڑی شان والے، محمد بڑی آن والے۔ محمد کا کیا مطلب؟ محمد کا مطلب یہ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اللہ تعریفوں والا، اور یہ بچہ اور یہ شخصیت اور یہ ہستی جو امام الانبیاء بننے والی تھی، جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی چھوٹے اس کی تعریف کریں، بڑے اس کی تعریف کریں، مرد اس کی تعریف کریں، خواتین اس کی تعریف کریں، اپنے اس کی تعریف کریں، غیر اس کی تعریف کریں، سجد اس کی تعریف کریں، دشمن اس کی تعریف کریں، ساری کائنات اس کی تعریف کرے، کائنات کا ساری کائنات اس کی تعریف کرے، سارا جگ اس کی تعریف کرے، کائنات کا رب اس کی تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جگ جس کی تعریف کرے، کائنات کا رب جس کی تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک نام آپ کا ہے احمد۔ احمد کا معنی کہ جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ کائنات کے اندر کتنے انسان آئے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، شیس علیہ السلام بھی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے۔ 1,24,00,000 انبیاء کی تعریف ایک طرف، تمام اولیاء کی تعریف ایک طرف، اصفیاء کی تعریف ایک طرف، ادعیاء کی تعریف ایک طرف، سر سجدے کے اندر رکھے اور سر سجدے میں رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرے پیغمبر کی تعریف ایک طرف۔ تو یہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں جن کی تشریف آوری۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ اماں آمنہ کے ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ میرا بچہ یتیم کیا ہے، میرا بچہ یتیم ہے، اس کو کھلونے کون لا کر دے گا، اس کی خوشبوؤں کا انتظام کون کرے گا، اسے سیر کے لیے کون لے کے جائے گا، اس کے غم کون بانٹے گا، اسے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کون کرایا کرے گا۔ آواز آتی ہے آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا بچہ بعد میں ہے، میرا پیغمبر پہلے ہے۔ تیرا بچہ بعد میں، میرا پیغمبر پہلے۔ اگر اس کا کھیلنے کو دل کرے گا، دنیا کے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی سونے چاندی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، لیکن نہیں آمنہ، جب تیرے بچے کا کھیلنے کو دل کرے گا میں جاؤں کو اس کا کھلونا بنا دوں۔ انگلی کرے گا، چار پنگوڑے میں آ جایا کرے گا، اس کو کھلایا کرے گا، لوریاں لڑایا کرے گا، میں چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اگر تیرے بچے کا سیر کو دل کرے گا تو دنیا کے لوگ جو ہے وہ ملکوں کی سیر کرتے ہیں، وہ خطوں کی سیر کرتے ہیں، بر اعظموں کی سیر کرتے ہیں، دنیا جہاں کے شہروں کی سیر کرتے ہیں اور سے افزا مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی افریقہ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی جرمنی جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی ابو ظبی جاتا ہے۔ نہیں آمنہ، تیرے بچے کا سیر کو دل کرے گا، میں اسے عرش میں بلا دوں گا۔ تیرے بچے کا سیر کو دل کرے گا، میں عرش کی سیر کراؤں گا، اپنے پاس بلاؤں گا، اپنے سامنے بٹھا کر گفتگو فرماؤں گا۔ آمنہ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو غم نہ کر، اور تو خوشبوؤں کی بات کرتی ہے، تو خوشبوؤں کی بات کرتی ہے۔ آمنہ، دنیا کے لوگ جو ہیں وہ عطر استعمال کرتے ہیں، کوئی چمیلی کی خوشبو استعمال کرتا ہے، کوئی گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہے۔ نہیں، تیرے بچے کا جب خوشبو کو دل کرے گا تو اسے خوشبو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں اس کے پسینے کو ہی خوشبو بنا دوں گا۔ اللہ نے کتنی شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔
آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں ساری کائنات کا معلم عطا فرمایا، امام الانبیاء عطا فرمایا، خطیب الانبیاء عطا فرمایا، رحمت للعالمین عطا فرمایا۔ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ کائنات کے سردار ہمارے نبی ہیں اور ان کا اسوہ حسنہ اختیار کرنا چاہیے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر میری رات کی نجات ہے۔ اگر جنت میں جانے کو ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال و توڑ محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم سمیم ایاز صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کی محفل معاشرہ میں بڑی برکت تھی۔ تمام تمام تقریب کرنے والے بچوں نے ماشاء اللہ سیدھے نبی کے اوپر بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی۔ تو میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ایک واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب معراج میں تشریف لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اے پروردگار، آپ نے کسی کو تو کلیم اللہ کا لقب دے دیا، کسی کو ذبیح اللہ کہہ دیا، مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے آپ کو حبیب اللہ کا لقب قرار دے دیا کہ حبیب اللہ ان سب سے اوپر۔ اور اسی بات کو جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا یا رسول اللہ، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے قرآن مجید نے اسماء حسنہ قرار دی ہے۔ ہم بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رول کو فالو نہیں کر رہے۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے، دنیا میں سٹینڈرڈ یہی چلتا ہے کہ جس کو لوگ آئیڈیل مانتی ہیں اس کی کوالٹیز کو اپنے اندر لے کر آتی ہیں۔ ہم ان کی کوالٹیز کو، وقت کا تقاضا یہ ہے اگر ہم ایز اے نیشن اوپر جانا چاہتے ہیں اور دوبارہ وہی مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ تمہارے ہی آباء اگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر برتا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک خدا ہو کر۔ کھودی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، کھودی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو اگر ہم دوبارہ سے وہی سریا والا مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، ان کی کوالٹیز کو، ان کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے اس پہ عمل